گالی اور غصہ۔ گالیاں کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتی ہیں، وہ بات بے بات گالیوں کی بوچھاڑ کرتے جاتے ہیں۔ غصہ آئے تو بھی گالیاں نکالتے ہیں، نہ آئے تو بھی ان کے منہ سے گالیاں ہی جھڑتی رہتی ہیں۔ ان کرداروں کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو عام طور پر غصہ ہی گالیاں اور مغلظات بکنے کا باعث بنتا ہے۔ جب غصے میں بھوت بنا ہوا شخص اپنے مد مقابل کی ماں بہنوں پر گندے اور فحش الزام لگا لیتا ہے اور اپنے طور پر اس کے حسب و نسب کو اچھی طرح مشکوک ثابت کر دیتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صرف پنجابی زبان کا معاملہ نہیں، دنیا کی ہر زبان میں فصیح اور کٹیلی گالیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ ان کا نمایاں وصف ماتوب انسان کو بداصل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس بیچارے کی ماں کو بد کردار بنائے بغیر ایسا نہیں کیا جا سکتا، لہذا عام طور پر ماں ہی گالیوں کا محور بنی رہتی ہے۔ ماں بہنوں کی برائی کرنے کے علاوہ خود ماتوب کو کتا، سور اور دوسرے برے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ گالی گلوچ کرے۔ جو زبان اللہ کے شکر سے تر رہنی چاہیے، گالی اس پر نہیں جچتی۔ پھر غصے سے بے قابو ہو جانا جانوروں کا وصف ہے۔ عقل و شعور رکھنے والا انسان کسی لمحہ بھی عقل کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر گالی کی صورت میں تہمت لگانا بہت سخت گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انصار مدینہ کی مجلس میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گندی اور فحش باتیں کرتا ہے، وہ جلد ہی گالیوں پر اتر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ بخدا آئندہ میں گالی نہ نکالوں گا۔ گالیوں میں دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے جو تہمتیں دھری جاتی ہیں اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کا برا ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے واضح ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر گنہگار ہونے کا جھوٹا الزام یا کفر کی تہمت نہیں لگاتا، مگر دوسرے شخص میں وہ برائی موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ الزام اسی شخص کے اپنے اوپر چسپاں ہو جاتا ہے، یعنی اسی شخص کے اپنے اوپر لگ جاتا ہے جس نے بولا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو لعنت ملامت کرنا اسے قتل کر دینے کی مانند ہے۔ ایک تابعی ابو عبداللہ بجلی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں حد سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے، وہ کبھی فحش بات نہیں کرتے تھے، بازار میں شور و غوغا بھی نہیں کرتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیتے تھے، وہ تو معاف اور درگزر کرنے والے تھے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے پائے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ عام لوگوں کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے ان کی نفی وضاحت کے ساتھ فرمائی۔ بد زبانی اور گالم گلوچ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھا جائے۔ غصہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کے جسم اور دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس سے انسانی عضو کی کارکردگی فزیولوجی متاثر ہوتی ہے۔ دماغ کا سوچنے سمجھنے والا حصہ اپنا کام شروع بھی نہیں کرتا کہ غصے کا اظہار کرنے والا حصہ عمل میں آ جاتا ہے۔ غصہ کھانے والے شخص کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، اس کی سانس بہت تیز تیز چلنے لگتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بہت تیز ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ کانپنے بھی لگتا ہے۔ ان لمحات میں وہ توانائی سے پر ہوتا ہے اور کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، وہ ایسا عمل بھی کر سکتا ہے جس پر اسے بعد میں خود ہی نادم ہونا پڑے۔ اس موقع پر اگر اس کی سوچ سمجھ غالب آ جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔
ورنہ غصہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے۔ جس شخص سے بے انصافی ہوئی ہو یا اس کی حق تلفی کی گئی ہو اسے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ غصہ کسی پیش آنے والے خطرے کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خطرہ انسان کی اپنی ذات کو درپیش ہو یا کسی ایسے شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ یہ خطرہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور خیالی بھی۔ بھوک، تکلیف اور بیماریاں بھی غصہ پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ عام طور پر غصے کا اظہار گالی گلوچ، مار پیٹ اور قتل و غارت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی غصہ کھانے والا خاموشی کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اس صورت میں اس کا رویہ تناؤ ظاہر کرتا ہے۔ غصے کے اثرات سے بچنے کے لیے غصے کا باعث بننے والی وجوہات کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ عام طور پر یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا ہی اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کو پچھاڑنے والا بہادر نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارشاد کئی بار دہرایا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔